صلاح الدین ایوبی مسلمانوں میں وہ فاتح بیت المقدس کے اعزازی لقب سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا اصل نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ ان کی تاریخ پیدائش 1137 ہے۔ وہ عراق کے شہر تکرت میں پیدا ہوئے۔ سلطان صلاح الدین نے اپنی زندگی میں وہ کام کیے جو آج کے دور میں کوئی بھی کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، جس میں سب سے خاص بیت المقدس کا فتح کرنا اور گستاخ رسول کا سر قلم کرنا ہے۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ صلیبیوں نے 88 سال فلسطین پر قبضہ کیے رکھا اور مسلمانوں پر بیت المقدس کے دروازے بند رکھے۔ عیسائی افواج جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہو رہی تھی تو ان کے گھوڑے گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے اور سارا شہر مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ صلاح الدین ایوبی سے جب پوچھا گیا کہ آپ ایک عظیم سلطان ہیں، آپ نے اتنی فتوحات کی ہیں، لیکن آپ کو کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں کیسے مسکراؤں جبکہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کو فتح کروایا اور فلسطین کو غلامی سے آزاد کروایا اور اس شہر میں اللہ اکبر کی گونج پیدا کرائی۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام رینالڈ تھا۔ اس نے حاجیوں کے قافلے کو روکا اور ان کا سامان لوٹ لیا اور ان کو بولا کہ بلاؤ اپنے نبی محمد کو جو تمہیں بچا لے۔ جب صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے قسم اٹھا لی کہ وہ اس گستاخ رسول کو مارے گا۔ رینالڈ اپنی فوج کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے نکلا۔ سلطان صلاح الدین اس سے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے اور ایک تاریخی جنگ ہوئی اور خود انہوں نے اپنی تلوار سے اس گستاخ رسول کا سر قلم کیا اور اپنی قسم پوری کی۔ صلاح الدین ایک متقی مسلمان تھا۔ ان کو قرآن کی تلاوت سننا کافی پسند تھا۔ نماز میں وقت کی پابندی کرتے تھے اور جہاد اور اس سے منسلک باتوں کے علاوہ ان کو کسی بات میں بھی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ صلاح الدین کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کے کردار کی وجہ سے وہ مشرق کے سب سے بہترین سلطان ہیں۔ صلاح الدین کو گھوڑوں سے بہت لگاؤ تھا۔ ان کو اپنے گھوڑوں سے بہت محبت تھی اور وہ اپنا زیادہ وقت گھوڑوں پر سوار ہو کے ہی گزارتے تھے۔ انہوں نے صلیبیوں کے ساتھ بہت جنگیں لڑی اور بہترین کامیابی بھی حاصل کی۔ وہ ایک فوجی کمانڈر کے طور پر اور ایک سیاسی رہنما کے طور پر بھی جنگیں لڑا کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوجی کیریئر میں تقریباً 50 لڑائیاں لڑیں۔ صلاح الدین ایوبی کو ایک عظیم فوجی رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مختلف اسلامی فرقوں کو متحد کیا۔ وہ اپنے انصاف پسند رویے سے ایک بہترین شخص مانے جاتے ہیں۔ صلاح الدین جن شہروں پر قبضہ کرتے وہاں کی عورتوں اور بچوں کو مارنے کے بجائے ان کی مدد کرتے، ان تک کھانے اور باقی ضروریات پہنچاتے۔ وہ انسانی جان کی قدر کرتے۔ وہ اپنے دوست اور دشمن دونوں کے ساتھ سخاوت سے پیش آتے۔ وہ ہر خطرے کو مول لیتے تھے اور اپنے مقصد کو پورا کرتے تھے۔ صلاح الدین دمشق میں بخار کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ ان کا انتقال 1193 میں ہوا۔ اپنی موت سے پہلے انہوں نے اپنی تمام دولت غریبوں میں بانٹ دی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے جنازے کے لیے بھی کچھ نہ چھوڑا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اپنے دشمنوں کا احترام کرو کیونکہ ان کی طاقت آپ کو مضبوط کرنے کا چیلنج دیتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ حقیقی فتح زمینوں کو فتح کرنا نہیں ہے بلکہ دلوں کو فتح کرنا ہی اصل فتح ہے۔ صلاح الدین ایوبی ہمارے لیے ایک عظیم لیڈر ہے۔ ان کی بے تحاشا قربانیاں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ایک عظیم لیڈر ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔